السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رات کا وقت تھا، تمام لوگ گہری نیند سو رہے تھے کہ گھر کے سربراہ، جو کہ بہت نیک و پارسا انسان تھے اور اب بوڑھے ہو چکے تھے، کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ صاحب خانہ نہایت صاحب ثروت انسان تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، بہت سے مال و مویشی تھے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ بکریوں کے ریوڑ میں سے خوبصورت اور پیاری بکریوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ وہ صبح کو گائے کے ریوڑ میں سے تندرست و توانا اور خوبصورت بہت ساری گائے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ہوتی ہے تو پھر خواب آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کریں۔ وہ بزرگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور غور شروع کر دیتے ہیں کہ بہترین بکریوں اور گائے کی قربانی تو کر چکا ہوں، پھر بھی حکم ملتا ہے کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ مال و دولت سے پیاری چیز تو پھر اولاد ہی ہو سکتی ہے۔ بڑھاپے نے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو بھلا دل و جان سے پیارا کیوں نہ ہوتا، جس نے آگے چل کر بوڑھے باپ کا سہارا بننا تھا۔ صبح ہوئی تو سعادت مند بیٹے سے خواب کے متعلق بات کی تو بیٹے نے گھبرانے یا ہچکچانے کی بجائے اپنے بوڑھے باپ کو ڈھارس بندھائی کہ بابا جی، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے گا، مجھے آپ انشاءاللہ صابر و شاکر پائیں گے۔ آخر کار باپ بیٹا دونوں تیار ہوئے اور قربان گاہ کی جانب چل پڑے۔ شیطان لعین نے الگ الگ دونوں باپ بیٹا کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس لعین کا کوئی حربہ کارگر نہ ہوا۔ دونوں باپ بیٹا نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ سعادت مند بیٹا باپ سے کہنے لگا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر شفقت پدری غالب آئے اور چھری چلانے سے ہاتھ رک جائیں۔ بہرحال باپ نے چھری چلانے سے پہلے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ بیٹے کو لٹا کر چھری چلانے لگے۔ جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت مہنڈا ذبح پڑا ہے اور بیٹا پاس ہی کھڑا اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے۔ بوڑھا والد بھی بارگاہ عزتی میں سربسجود ہو گئے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی قبول ہونے کی خوشخبری بھی آ گئی۔ یوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی، اور یوں مسلمان ہر سال 10 ذی الحجہ کو اس سنت کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بزرگ تھے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو کہ پیغمبر خدا بھی تھے، اور سعادت مند بیٹے تھے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوستو، قربانی کے فلسفے کو ذرا سمجھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پیاری چیز کی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے خوبصورت جانوروں کی قربانیاں پیش کیں، لیکن پھر بھی حکم ہوا کہ پیاری چیز کی قربانی دو، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا پیارا بیٹا پیش کر دیا۔ حکم ہے پیاری چیز کو قربان کرنے کا۔ ہم پیارا اور خوبصورت جانور تو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے جن سے ہم خود نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو پالا پوسا اتنے پیار سے ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔
قربانی کی اصل روح اور فلسفہ ذرا سمجھیے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی انا، غصہ، حسد، خود غرضی، نفرت، مطلب پرستی، لالچ، نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کرے، ان کی بھی قربانی دے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان غرور اور تکبر کا شکار ہے۔ اس غرور اور تکبر کو ختم کرنا ہی قربانی کا اصل غرض و غایت ہے، تاکہ انسان اللہ کی محبت سے دل کو روشن کرے اور اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو ایک ایک کر کے قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکے۔ دوستو، یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت جانور کی قربانی تو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کی باتوں پر غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے ان کے اعلیٰ کردار کو اپنے اندر جگہ دینے کی کوشش کی، ان کے افکار کو اپنایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارکہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے والد کی اطاعت میں اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، بلکہ ذرا غور تو فرمائیں کہ اپنے بوڑھے والد کا خیال کرتے ہوئے انہیں آنکھوں پر پٹی باندھنے کی درخواست کرتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا ہو قربانی سے محروم نہ ہو جائیں۔ ذرا تصور تو کریں کہ تقریباً 100 سال کا بوڑھا والد اور 14 سال کا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا نوجوان کس طرح اطاعت خداوندی کے سے شرسار ہیں۔ کیا نیک جذبہ ہے، تسلیم و رضا، ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کر دی۔ ایک عظیم باپ نے کسی تردد کے بغیر فطری جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے تسلیم و رضا کی بلند ترین حدوں کو چھو لیا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ تو دوستو، قربانی کے اس بے مثال جذبے کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں، مخلوق خدا کی بے لوث خدمت اپنا شعار بنائیں اور معاشرے میں علم و عمل کی روشنائی پھیلائیں، اور قربانی کے جذبے کو کبھی بھی ماند نہ پڑنے دیں۔